السلام علیکم، میں ہوں ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں میڈ ٹاک ود ذیشان۔ ڈاکٹر صاحب 2 دن دوائی کھائی، بخار اتر گیا تو میں نے چھوڑ دی کیونکہ یہ اینٹی بائیوٹکس بہت گرم ہوتی ہیں، معدے میں جلن کرتی ہیں۔ یہ جملہ ہر پاکستانی ڈاکٹر روزانہ اپنے کلینک میں سنتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ تصور عام ہے کہ اینٹی بائیوٹک صرف بخار اتارنے کے لیے ہے اور جیسے ہی طبیعت بہتر ہو اسے چھوڑ دینا چاہیے تاکہ جسم ادویات کی گرمائش سے بچ سکے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی یہ چھوٹی سی احتیاط آپ کے لیے کتنی بڑی مصیبت بن سکتی ہے؟ آج ہم بات کریں گے اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس کے بارے میں۔ جب آپ کو انفیکشن ہوتا ہے تو آپ کے جسم میں کروڑوں جراثیم ہوتے ہیں۔ اینٹی بائیوٹک کی پہلی 2 خوراکیں لینے سے کمزور جراثیم مر جاتے ہیں اور آپ کا بخار اتر جاتا ہے۔ لیکن کچھ طاقتور جراثیم اب بھی زندہ ہوتے ہیں جو تھوڑے بے ہوش یا کمزور حالت میں ہوتے ہیں۔ جب آپ کورس ادھورا چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بچے ہوئے طاقتور جراثیم دوبارہ جاگ جاتے ہیں، لیکن اس بار وہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس دوا کو پہچان چکے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے اندر ایسی تبدیلی لاتی ہیں کہ اگلی بار وہی اینٹی بائیوٹک ان پر اثر نہیں کرتی۔ اسے میڈیکل کی زبان میں ریزسٹنس کہتے ہیں، یعنی آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم کے جراثیم کو سپر بگ بنا دیا۔ اب بات کرتے ہیں اس گرمائش کی جس کا ڈر سب کو ہوتا ہے۔ اینٹی بائیوٹکس گرم نہیں ہوتی، بلکہ ان کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں جیسے کہ معدے میں ہلکی جلن یا لوز موشن۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوائیاں برے جراثیم کے ساتھ ساتھ آپ کے معدے کے اچھے جراثیم کو بھی ختم کر دیتی ہیں۔ اس کا حل دوا چھوڑنا نہیں بلکہ ڈاکٹر کے مشورے سے دہی کا استعمال یا کوئی ایسی دوا لینا ہے جو معدے کی تیزابیت کم کرے۔ دوا کو گرم سمجھ کر چھوڑ دینا ایسے ہی ہے جیسے جنگ کے بیچ میں اپنی فوج کو واپس بلا لینا جب دشمن ابھی زندہ ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اینٹی بائیوٹک کا کورس ہمیشہ پورا کریں، چاہے آپ 2 دن میں ٹھیک کیوں نہ ہو جائیں۔ یاد رکھیے، آپ کی یہ لاپرواہی مستقبل میں آپ کے لیے کسی بھی دوا کو بے اثر بنا سکتی ہے۔ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگ اس خاموش خطرے سے بچ سکیں۔ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے کیا آپریشن کے بعد انڈا اور گوشت کھانے سے زخم میں پیپ پڑ جاتی ہے؟ اللہ حافظ۔